قرآن میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک علاقے میں سفر کرتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو ایک مسجد کے مینارے نظر آئے. ہم اس گاؤں میں چلے گئے. اس گاؤں میں جا کر کے نماز مغرب پڑھی. نماز مغرب پڑھانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا. صورت شکل کے اعتبار سے تو بالکل یعنی جس کو ہم بد شکل کہتے ہیں, اور لیکن صاف ستھرا اچھے کپڑے پہنا ہوا. اس نے نماز پڑھائی بالکل عربی لہجے میں, ایسی نماز کہ جو یوں چاہے کہ بھائی یہ فجر ہوتی اور یہ بندہ اور پڑھاتا, ہمیں سننے کا موقع. بعد میں میرا جی چاہا کہ میں اس کو کچھ ہدیہ دوں. نماز کے بعد ان سے ملاقات کی. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے پہلے تو لینے سے انکار کیا, پھر قبول کر لیا. لیکن اس نے اپنے بارے میں بتایا. میں کہا کہاں رہتے ہو, کہاں سے پڑھے ہو. تھوڑی دو چار سوالات کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جو ہم لوگ سنگ تراش اور لداف کہتے ہیں, جنہیں مسلمان بھی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, جنہیں اپنے سماج کا حصہ نہیں مانا جاتا دیہاتوں میں, اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. اس کے قبیلے کا کوئی آدمی کالینا میں بمبئی میں مزدوری کرتا تھا. حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم جو مزدوروں پہ محنت فرما رہے تھے, اس میں ان کو وہ مزدور بھی ملا. اس کا ذہن بنا, اس کی ترغیب ہوئی, تو اس نے آ کر اپنے قبیلے کو متوجہ کیا. انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے اندر 17 حافظ 2 علماء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے. کہاں سے اٹھایا؟ دنیا جس کو حقیر سمجھتی ہے. ابھی اتوار کے دن ہمارے ہاں اسی مدرسے کے طلباء کا ختم قرآن ہوا, جو وہاں پر پڑھنے والے طلباء ہیں. آج یہاں پر پڑھنے والوں کا نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا. تو ان طلباء میں جب میں ان کو اسنادات تقسیم کر رہا تھا, ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ یہ 13-14 سال کے قریب ہیں, یہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 سال مدرسے میں رہ کر شروع سے اخیر تک حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. بہترین یاد ہے قرآن مجید, بہترین پڑھتا ہے. ابھی تک اس کے گھر میں اس کو پون ہی کہا جاتا ہے, صرف مدرسے میں اس کو صدیق کہا جاتا ہے. تو ابھی تک نام بھی تبدیل نہیں ہوا اور ابھی تک گھرانہ بھی نہیں بدلا, لیکن اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کا انتخاب فرما لیا. اللہ اکبر, غنی عن العالمین ہے, پورے عالم سے بے نیاز ہے. کہاں سے اٹھا کے لائے گا اور کس سے کیا کام لے لے گا ہمیں نہیں معلوم. ہم بڑے بڑے ائمہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور سن کے خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں گاؤں سے بھی آ کے حرم کے امام بنے ہوئے. کہاں سے اللہ نے اٹھایا, کیسے گھرانوں سے اٹھایا, اب کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ بے نیاز ہے. ہم بے نیاز بنیں گے تو سب سے بڑا بے نیاز وہ ہے, اور ہم نیاز مند بنیں گے تو پھر وہ عطا کرنے والا ہے, سب سے بڑا داتا ہے, سب سے بڑا دینے والا ہے. لیکن ہمارے اندر نیاز مندی ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق او کما قال. اللہ تعالیٰ اس دین کی اگر دیندار حفاظت نہیں کریں گے, اللہ فاسقوں کو کھڑا کر کے ان سے اپنے دین کی حفاظت کرائے گا. اللہ دینداروں کا محتاج نہیں ہے کہ دیندار کریں گے تو یہ دین محفوظ رہے گا. ہمیں کرنا ہے اپنے کو سعادت مند بنانے کے لیے. تو اس قرآن کریم کی طرف دھیان دیں. بہت مالدار لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بچے اب حافظ نہیں بن رہے, ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ مصر کی تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ جب تک حافظ نہ بنے کسی کام میں وہ نہیں لگاتے تھے, وہ کوئی تعلیم نہیں دیتے. حافظ بننا دوسری تعلیم کے لیے کمپلسری تھا. ایک بزرگ کسی مقدمے کے سلسلے میں مصر کی عدالت میں گئے تو جج کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ, اس کے پیر میں زنجیر, بیڑی کہتے ہیں اس کو, کچھ موٹی لکڑی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا جاتا, لے کے بھاگ نہ سکے اس کو. یہ پڑی ہوئی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. ان کا مسئلہ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جج سے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اس چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی, اس کا کیا قصور ہے جو سزا دے کر عدالت میں بٹھایا گیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے
کہ یہ قصوروار بھی نہیں ہے، ملزم بھی نہیں ہے، مجرم بھی نہیں ہے، قیدی بھی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہمارے خاندان کا اصول ہے جب تک بچہ حافظ قرآن نہیں ہو جاتا اس طرح باندھ کے باپ اپنے قریب میں رکھ لیتا ہے۔ یہ قرآن یاد کر رہا ہے، جس دن حافظ بنے گا ہم اس کی بیڑی کھول دیں گے، اس وقت تک اس کو حافظ بنے دیں۔ یہ ہمارے خاندان کا ریت ہے، طریقہ چلا رہا ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے قرآن مجید کو بچے بچے کے سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ اب بھائی جس کا بچہ ذہین ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی انکم اچھی ہے، تو انہیں حافظ بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مثال ہے ان میں بھی، لیکن بہت کم۔ ہاں وہ لوگ بنا لیں اپنے بچوں کو حافظ جن کے پاس اسکول ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دے سکتے، خرچے نہیں اٹھا سکتے، تو وہ لے جا کے مدرسے میں شریک کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں۔ ہم تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ہمارے بچوں کو کیسے؟ میں بنگلور گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک مدرسہ ہم لوگوں نے کھولا ہے اور یہ صرف تاجروں کے بچوں کے لیے کھولا ہے، کیونکہ مدرسوں میں کھانے پینے کا معیار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جس تصور سے آپ نے یہ کھولا یہ نہیں چلے گا، مدرسہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بچے کو بھی غریب کے ساتھ بٹھاؤ تو اللہ دیں گے، اور نہیں تو نہیں دیں گے اللہ پاک۔ یہ غرور نہیں کام آئے گا خدا کے سامنے۔ تمہارے بڑے بچے ہیں، تمہارے پیسے والے، ان کے لیے الگ کھولو، الگ پڑھاؤ۔ اور آج مجھے یہ واقعے کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بھی نہیں چل رہا ہے۔ کھول رہے، پیسہ خرچ کر رہے، لاکھوں خرچ کر رہے، چل نہیں رہا ہے۔ کیسے چلے گا جب آپ اونچ نیچ کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے والوں کے درمیان؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مصیبت میں پردیس میں موت کیوں آئی؟ امام ابو داؤد کو پردیس میں موت کیوں آئی؟ جب ان سے کہا تھا بادشاہ نے کہ شہزادوں کو آپ پڑھائیے، امام بخاری نے فرمایا ضرور پڑھاؤں گا، مگر یہاں بھیج دیجیے گا، میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا بھیج دوں گا، مگر ان کے لیے کچھ قالینیں بچھائی جائیں گی، پردے لگائے جائیں گے، اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام بخاری نے فرمایا حدیث رسول پڑھنے والوں کو دو نظر سے نہیں دیکھ سکتا میں، لہٰذا میں یہ تفریق نہیں کروں گا، یا تو سب کے لیے کرو وہ ٹھاٹ، یا تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی وہ بوریا برداشت کر لو، چٹائی برداشت کر لو۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو بادشاہ نے ان کو شہر بدر کر دیا، نکل کے چلے گئے اور دوسرے علاقے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا، بخارا سے نکل کے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا۔ نیشاپور میں ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلا دی گئی، تو وہاں کے کچھ علماء نے کہا کہ آنے دیں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں قرآن کے بارے میں۔ یہ اختلاف کی وجہ سے انہوں نے نیشاپور کے باہر اپنے ماموں کے گھر میں قیام کر لیا۔ خرتنک اس گاؤں کا نام تھا، اس گاؤں میں ٹھہر گئے اپنے ماموں کے گھر میں۔ رمضان وہاں پر گزارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور رمضان کے اختتام پر اطلاع ملی کہ نیشاپور میں غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور وہ سب آپ کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، بلانا چاہ رہے ہیں، اب آپ آ جائیے شہر کے اندر۔ لیکن دل ٹوٹ چکا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عید کی رات تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں نے کہا کہ اچھا ہے وہاں چلے جائیے، لوگوں کو نفع ہوگا، گاؤں میں کون آپ سے سیکھے گا۔ تو آپ اٹھے، تیار ہوئے، کپڑے پہنے، امامہ باندھا، سواری لائی گئی اور آپ سواری کے قریب گئے، چڑھ نہیں پائے۔ فرمایا کہ مجھے لٹا دو، اور زبان سے دعا نکلی کہ اللہم ذاقت لی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اللہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے یہاں بلا لیجیے۔ پھر وہ لیٹے اور ان کا انتقال ہو گیا عید کی رات میں، رمضان گزرنے کے بعد۔ امام بخاری کو یہ مصیبت صرف اس لیے آئی کہ مالداروں کے لیے الگ انتظام اور غریبوں کے لیے الگ انتظام دین کے علم میں نہیں کیا جائے۔ اگر یہ غرور رکھتے ہو تو محروم ہونے کو پسند کرو، ہم لیکن اس کو نہیں کریں گے۔ آج یہ ہے، لیکن جن لوگوں نے ایسا غرور نہیں کیا، ماشاءاللہ ان کے بچے پڑھ کے عالم بن کے حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، عالم نہیں بنے تو بہت سے حافظ بن گئے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے لائنوں میں ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن انہوں نے اپنے مالدار ہونے کو بیچ میں آنے نہیں دیا اس شرف کو حاصل کرنے کے واسطے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی کا تجربہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ بے نیاز ہے، کس وادی میں ہلاک ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ہے۔ چھوٹے بننا چاہیے،
بندے بننا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے. کتنی اللہ دولت دے دے، بندگی پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اپنے عاجزی اور اپنے عبدیت متاثر نہیں ہونی چاہیے. کروڑوں پتی بن جاؤ. آج بھی اللہ کے کتنے بندے ہیں. عثمان غنی کی کتنی دولت تھی، آج حساب لگایا جائے تو 10 ٹاپرز میں شمار ہو سکتے تھے دنیا کی. لیکن کیا ان کو غرور آیا؟ کیا ان کو غرور آیا؟ کبھی ان کے دل میں اپنی بڑائی کا کوئی احساس ہوا کہ میں مالدار آدمی ہوں؟ کبھی خیال نہیں. تربیت ہو گئی تھی، اسلام ذہن میں بیٹھ گیا تھا، اور اسلام کسی کو متکبر بننے نہیں دیتا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بھی جن کو موقع ہو نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. میں نے آج اس عنوان پہ بیان تو ابھی کر دیا ہوں. اب نماز کے بعد انشاءاللہ 31 طلبہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کر رہے ہیں. چونکہ جلسے ولسے کرنے کا موقع نہیں ہے تو میں نے کہا کہ مجمع جمعہ ہی میں ان کا ختم کرا دیا جائے. چنانچہ 30 طالب علموں کا گزشتہ اتوار کو مدرسے کے اجتماع میں ہو گیا. اب یہاں اسی اجتماع میں جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کو آخری پڑھا دیں گے سبق، اور پھر اس کے بعد ان کو سند دے دیں گے. تھوڑی دیر آپ حضرات اس مبارک مجلس میں شریک رہیں. قیامت میں بھی اللہ ایک مجلس حافظوں کے اکرام کے لیے مقرر کرے گا. اس میں حافظوں کا اکرام اللہ کریں گے. جہاں انبیاء ہوں گے، شہداء، صالحین سب ہوں گے. ہم آپ بھی ہوں گے، جا کہاں سکیں گے محشر سے. سب کی موجودگی میں اللہ ان کا اکرام کرے گا. ایک چھوٹا سا اکرام ہم کرتے ہیں مدرسوں سے تاکہ بچوں کے دل بڑے ہوں اور انہیں اپنے بارے میں سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ نے کوئی عزت و شرف عطا فرمایا. تو اس لیے ان کا ختم قرآن نماز کے بعد کرا کے مختصر پروگرام ہے، کوئی لب چوڑا نہیں. جو بیان کرنا تھا میں نے اسی وقت بیان کر دیا. یہ مختصر بات ہے، ورنہ قرآن کے بارے میں گھنٹوں چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت بتائیں اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے قیامت آ جائے گی، قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے اور علماء کے سینے سیر نہیں ہوں گے قرآن کے سمجھنے سے اور قرآن کے علم سے برکات حاصل کرنے سے. قیامت تک نہیں ختم ہونے والے ہیں. تو ہم کیا تھوڑی دیر میں بیان کریں گے؟ بس میں نے آج کے بیان کو بدل کے اسی عنوان پہ کر دیا کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو. بہت بچے نوجوان بیکار ہیں، اگر وہ فضول کاموں کو چھوڑ کر قرآن حفظ کرنا چاہیں بآسانی کر لیں گے. ذہین بچے ہیں لیکن فضولیات میں مبتلا ہیں، ادھر ادھر ہی ہاں ٹھٹے میں لگا رہے ہیں ٹائم. یہ لگاؤ. کئی بچے ایسے ہیں جو کالج کرتے ہوئے حافظ بن گئے، ان کے اپنے شوق سے بن گئے. آپ میں کتنے بچے ہیں جو بن سکتے ہیں؟ بنیے. اللہ تعالیٰ شرف توفیق دے، فکر پیدا ہو جائے، برابر کر سکتے ہیں. آپ کوئی مایوس نہیں. اللہ نے قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں رکھی. وہ خود اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ مدکر عربی میں مذکر ہے جس کے معنی ہے یاد کرنے والا. یاد کرنے والا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے. دو معنی بھی نکل سکتے ہیں. اللہ نے آسان کر دیا. اس لیے قرآن مجید کو ہمارے بچے حفظ کریں. ہماری عورتوں کو، گھر میں بہت سی عورتیں بیکار ہیں، آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید حفظ کریں تھوڑا تھوڑا 3 آیتیں روز یاد کریں گے تو 10 سال میں حافظ بن جائیں گے. کیا ہوا اگر کوئی عورت 10 سال میں حافظ بن جائے اور قیامت میں حافظوں کے ساتھ اٹھ جائے؟ 3 آیتیں. کوشش و فکر کرنے سے سب ہوتا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا بھی وصال ہوا رمضان میں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں حافظ ہوں. انہوں نے خود حفظ کیا اپنے شوق سے عالم بننے کے بعد. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو سب کو حافظ بناؤں گا. چنانچہ ان کا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوا تو بڑے بیٹے کو حفظ کرانا شروع کیا اور دارالعلوم میں اسباق پڑھانا ہوتا تھا، اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا تھا. بڑے مصنف تھے، بڑی بڑی تحقیقی کتابیں لکھ رہے تھے. تو وہ بچے کو اتنا ٹائم دینا مشکل ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ میں تو نہیں کر سکوں گا ان کو حافظ بنانے کا کام، تو ایک ترکیب کرنا چاہیے. کیا ترکیب کرے؟ بیوی کو بنا دیتا ہوں حافظ، اب میں سبق دے دیا کروں گا، وہ باقی کام کر لیا کرے گی. چنانچہ اپنی بیوی کو حافظ بنایا. جب وہ حافظ ہو گئی تو بچے ان کے حوالے کیے. بڑے بیٹے کو خود حافظ بنایا، باقی سب بچوں کو ان کی اہلیہ نے حافظ بنا دیا. انہوں نے حافظ بنا دیا. سب کے سب حافظ قرآن گھر میں. میاں بھی تو بڑی بڑی عمروں میں جا کے جب شوق پیدا ہو تو یہ ہو سکتا ہے. تو ہماری عورتیں بیکار لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فونوں پہ
ایرے غیروں کے قصوں میں اپنے گھر برباد کرنے میں مصروف ہیں، اس کے بجائے قرآن حفظ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے بجائے اللہ ان کو قرآن کا ذوق دے دے، قرآن جیسی لذیذ نعمت کی حلاوت اور لذت نصیب فرما دے جس میں رات بیت جاتی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوا، تو کہا قرآن کے پڑھنے میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ایسے ایسے گزر جاتی راتیں۔ اور آج یہ قرآن ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ قرآن میں ہمیں پڑھیں، ایک پارہ ہی روز پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، اتنی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تو میں عرض کروں گا اس موقع پر آپ سے کہ سب مل کر کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق رکھیں گے، وہ تعلق جو نبی نے دعا میں مانگا ہے کہ اے اللہ قرآن کی محبت کو میرے خون کے قطروں میں اور میرے گوشت کے نسوں میں داخل کر دے، وہ محبت ہم پیدا کریں قرآن کی اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی شرف قبول عطا فرمائے۔ الحمدللہ ادارہ اشرف العلوم سے 1200 کے قریب بچے اب تک حافظ ہو چکے، ان میں سے 500 اس مسجد میں حافظ ہوئے۔ 500 کو اس مسجد کا یہ شرف ہے کہ اس میں 500 بچے اب تک حافظ قرآن بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔